بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہیں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصوں پر مبنی کتاب مل گئی۔ آپ نے وہ کتاب لی اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ پیارے آقا نے جب حضرت حفصہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے پڑھتے دیکھا تو فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اب اگر میرے موجود ہوتے ہوئے بھی تم میں حضرت یوسف علیہ السلام آ جائیں اور تم لوگ مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ جاؤ گے تو تم گمراہی کا راستہ اختیار کر لو گے، حالانکہ تمام نبیوں میں سے تمہارا نبی میں ہوں اور تمام امتوں میں سے تم میری امت ہو۔ حضرت ام المؤمنین نے جب دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا ہے تو آپ نے وہ کتاب فوراً چھوڑ دی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو ناراض نہیں دیکھ سکتی۔ حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کرے اخلاص، ایمان و ایقان میں پختہ، زہد و ریاضت میں ہمہ سرگرم اور حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غریق، وفا شعار، شب بیدار اور کثرت سے روزے رکھنے والی خاتون تھی۔ علاوہ ازیں آپ پڑھنا بھی جانتی تھیں، چنانچہ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کی روایت ہے کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئیں تو پیارے آقا نے اپنی ایک صحابیہ حضرت شفا بن عبداللہ عدیہ رضی اللہ عنہا کو، جو پڑھنا لکھنا جانتی تھیں، اس بات پر مامور فرمایا کہ وہ حضرت حفصہ کو لکھنا سکھائیں۔ چنانچہ حضرت شفا نے آپ کو لکھنا سکھایا اور زہریلے کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے کا دم بھی بتایا۔ بس آپ نے بہت جلد لکھنے میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی۔ چونکہ آپ لکھنا پڑھنا جان چکی تھی تو دوسرے کاتبان کے علاوہ یہ ذمہ داری آپ کے بھی سپرد تھی کہ قرآن مقدس کی نازل شدہ آیات آپ اپنے پاس موجود قرآنی نسخے میں درج کر لیتی تھی۔ اہل سیر کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہی قرآن کریم کے تمام کتابت شدہ اجزاء یکجا کرا کے اپنی زوجہ حضرت حفصہ کے پاس رکھوا دیے تھے، جو تا حیات آپ رضی اللہ عنہا کے پاس رہے۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا تو باغیوں اور مدعیان نبوت کے خلاف جہاد میں بہت سے حفاظ کرام شہید ہو گئے، جس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تجویز پر قرآن مجید کو مکمل کتابی صورت میں مدون کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ اس سلسلے میں ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس جمع شدہ نسخہ سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہوا۔ چنانچہ تمام قرآنی اجزاء کو ایک مکمل مصحف کی صورت میں مدون کر کے سیدہ حفصہ کی تحویل میں دے دیا گیا، جو تاریخ میں مصحف صدیقی کے نام سے مشہور ہوا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اجمیوں کی ایک بڑی تعداد اسلام میں داخل ہوئی تو قرآن مقدس کی کتاب، املا اور تلفظ میں اختلاف کی صورتیں سامنے آئیں۔ بس حضرت عثمان نے بھی حضرت ام المؤمنین حفصہ کے پاس موجود نسخے کی نقول کروا کر مختلف شہروں میں بھیجی تاکہ پوری امت اختلاط و انتشار سے محفوظ ہو جائے۔ بس علماء کرام فرماتے ہیں، ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی شان میں یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی ترتیب و تدوین اور حفاظت میں آپ سے بہت بڑا کام لیا۔ حضرت ام المؤمنین سے کل 60 روایات منقول ہیں، ان میں سے 40 احادیث مبارکہ براہ راست حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے سماعت کی۔ ان احادیث میں 4 متفق علیہ ہیں، 6 مسلم شریف میں اور باقی 50 احادیث کی دیگر کتب میں موجود ہیں۔ آپ کو جھگڑے اور فساد سے سخت نفرت تھی۔ جب جنگ صفین کے بعد مسلمانوں میں باہم غلط فہمیاں پیدا ہوئیں اور آپ کے بھائی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم نے اسے فتنہ خیال کرتے ہوئے اس سے الگ رہنے کا ارادہ کر لیا تاکہ صورتحال ان کے کسی قدم سے مزید خراب نہ ہو جائے، تو
تو حضرت ام المؤمنین حفصہ نے مداخلت کی اور اپنے بھائی سے فرمایا، اگرچہ ان معاملات میں شریک رہنا آپ کے لیے فائدہ مند نہیں، مگر آپ کو مسلمانوں سے الگ رہ کر گوشۂ تنہائی اختیار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ لوگوں کو آپ کی رائے کا انتظار رہے اور آپ کے الگ تھلگ رہنے اور موجودہ مسائل میں دخل نہ دینے کی وجہ سے عام مسلمانوں میں اختلاف مزید بڑھ جائے۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال با کمال ہوا تو بعض روایات کے مطابق حضرت حفصہ کی عمر اس وقت قریباً 29 سال تھی، یعنی آپ نے اپنی زندگی کے 7.5 سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ جب آپ کا وقت وصال قریب آیا تو آپ نے اپنے بھائی حضرت ابن عمر کو بلا بھیجا اور فرمایا، آپ کو یاد ہوگا ابا جان نے وفات سے قبل مال کا 1/4 حصہ میرے لیے وصیت کیا تھا۔ حضرت ابن عمر نے عرض کیا، جی مجھے یاد ہے۔ پھر فرمایا، آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ ابا جان نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب میں وفات پاؤں تو اس مال کو آل عمر میں تقسیم کر دیا جائے۔ عرض کیا، معلوم ہے۔ فرمایا، تو غابہ میں جو مال اور جائیداد ہے اس کو فی سبیل اللہ صدقہ کر دینا۔ حضرت ام المومنین نے یہ وصیت فرمائی اور چند دن بعد سفر آخرت پر روانہ ہو گئیں۔ آپ کے وصال پر ملال کی خبر آن کی آن میں پورے مدینہ اور اطراف و اکناف میں پھیل گئی۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کا زمانہ تھا اور اس وقت مدینہ طیبہ پر مروان بن الحکم گورنر تعینات تھا۔ جب آپ کی وفات ہو گئی اور آپ کا جنازہ تیار ہوا تو مروان بطور گورنر مدینہ آگے بڑھا اور امامت کی جگہ کھڑے ہو کر حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا کا نماز جنازہ پڑھایا۔ یہی نہیں بلکہ مروان نے نماز جنازہ کے بعد آپ کو کندھا دیا اور جنازہ لے کر قبرستان کی طرف چل دیا۔ مروان کچھ قدم چلا اور پھر ہٹ گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور جنازہ لے کر قبرستان پہنچے۔ حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا کی تدفین آپ کے بھائی حضرت ابن عمر اور ان کے لڑکوں عاصم، سالم، عبداللہ اور حمزہ نے کی۔ آپ کی عمر اور تاریخ وفات میں اختلاف پایا جاتا ہے، مگر مشہور یہی ہے کہ آپ کی وفات 45 ہجری میں ہوئی اور اس کے مطابق آپ کی عمر مبارک 63 سال بنتی ہے۔ دعا ہے اللہ عز و جل آپ رضی اللہ عنہا کے ذکر خیر کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں ہدایت کاملہ سے ہمکنار فرمائے، آمین۔